امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، دل پہ دستک۔ غیر معمولی جگہوں پر لطیف جھگڑوں کے درمیان سعد اور سارہ کو محبت ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اپنے ابتدائی شکوک و شبہات کے باوجود ان کے دل ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، کسی بھی اختلاف سے زیادہ مضبوط بندھن باندھتے ہیں۔ جب وہ جذبات کی غیر یقینی صورتحال سے گزرتے ہیں، محبت اپنا راستہ تلاش کرتی ہے، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اپنا تعلق گہرا کرتی ہے۔ اس ڈرامے کو حسن امام نے لکھا ہے اور علی مسعود سعید نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں خاقان شاہ نواز اور اینا خان شامل ہیں۔ نمبر 9، محبت سترنگی۔ محبت سترنگی ڈرامہ جذبات کے ایک رولر کوسٹر کی طرح ہے، جس میں دکھایا گیا ہے کہ پاکستان میں خاندانی زندگی عام طور پر کس طرح گزاری جاتی ہے اور اس کے ساتھ آنے والے اتار چڑھاؤ کا سامنا کیسے کیا جاتا ہے۔ ایک ہی چھت کے نیچے مختلف رائے رکھنے والے لوگ اکٹھے رہتے ہیں اور وہ اپنے اختلافات کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ چنانچہ کچھ عرصے بعد ان کا خاندان ٹوٹ گیا ہے اور ان کے درمیان مسائل وقت کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں۔ نمبر 8، اسٹینڈ اپ گرل۔ اسٹینڈ اپ گرل ڈرامے کی کہانی ایک رومانٹک کامیڈی ہے جسے معروف اداکارہ زارا نور عباس اور دانیال ظفر نے ادا کیا ہے۔ زارا نور عباس اس ڈرامے میں زارا کا کردار ادا کر رہی ہیں، جو ایک اسٹینڈ اپ کامیڈین ہے اور اسے اس کی ماں نے پالا ہے، جو کہ سنگل پیرنٹ تھی۔ اپنی ماں کی موت کے بعد اس نے اپنے بارے میں ایک مکمل زندگی بدل دینے والی سچائی تلاش کی اور اسے اپنی ماں کے خاندان میں جانا پڑا۔ وہ اپنی والدہ کے کھو جانے، شناخت کے بحران اور اندرون لاہور میں نئے لوگوں اور زندگی سے ہم آہنگ ہونے میں مشکلات سے دوچار ہے۔ زارا ایک منحرف اور پر اعتماد کردار ہے جو اپنے تمام مسائل کو مزاح میں بدلنے کے لیے اپنی عقل کا استعمال کرنے کا ہنر رکھتی ہے۔ در اثنا دانیال ظفر ایک جدوجہد کرنے والے ریپ گلوکار کبیر کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ اس کا کردار اتنا طاقتور ہے کہ وہ فن میں تخلیقی صلاحیتوں اور زندگیوں پر اس کے مایوس کن اثرات کو اجاگر کر سکے۔ نمبر 7، منت مراد۔ منت ایک خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جس کا تعلق ایک ترقی پسند خاندان سے ہے جو محبت، دیکھ بھال اور باہمی احترام کو اہمیت دیتا ہے۔ ایک ایسے ماحول میں پرورش پائی جہاں ہر ایک کے انتخاب کا احترام کیا جاتا ہے۔ منت کو اپنے فیصلے خود کرنے کی آزادی حاصل ہے۔ اپنے والدین کی بے وقت موت کے بعد اسے اپنے بڑے بھائی نفیس سے مدد ملتی ہے جو اسے پیار سے نوازتا ہے۔ دوسری طرف مراد کا تعلق ایک قدامت پسند خاندان سے ہے جہاں اس کی والدہ ازدواجی زندگی کے انتخاب پر خاصا اثر و رسوخ رکھتی ہے۔ اکلوتے بیٹے کی حیثیت سے مراد پر اپنے خاندان کی توقعات کو پورا کرنے کی ذمہ داری کا بوجھ ہے۔ نرم بولنے والا اور رومانوی فطرت کے لحاظ سے مراد اپنے آپ کو اپنے ماں کی اختیار کی خلاف ورزی کرنے سے قاصر محسوس کرتا ہے، خاص طور پر اپنے والد کے انتقال کے بعد۔ نمبر 6، فیری ٹیل۔ فیری ٹیل ڈرامے کی کہانی امید کے گرد گھومتی ہے۔ ایک نوجوان متوسط طبقے کی لڑکی جو شہزادی کی زندگی گزارنے کے خواب دیکھتی ہے اور وہ ہمیشہ امیر بننے کے لیے فوری سکیموں کی تلاش میں رہتی ہے۔ اس کی زبردست جستجو میں امید کی گود میں ایک شاندار چیز گرتی ہے جب اسے ایک ایسے شو کا دعوت نامہ موصول ہوتا ہے جو اس کے خوابوں کو پورا کرنے کا وعدہ کرتا ہے، لیکن اسے جلد ہی احساس ہو جاتا ہے کہ حقیقی زندگی میں کوئی پریاں یا جادوئی منتر نہیں ہوتے اور ہر چیز کی قیمت بھاری ہوتی ہے۔ بے خوف امید اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے ایک سفر پر نکلتی ہے، عجیب و غریب کرداروں کا سامنا کرتی ہے اور زندگی، رشتوں اور خوشی کے بارے میں قیمتی سبق سیکھتی ہے۔ اپنے دوستوں اور خاندان والوں کی مدد سے امید کو پتہ چلتا ہے کہ زندگی میں اصل جادو اندر سے آتا ہے۔ نمبر 5، چاند تارہ۔ چاند تارہ سیریل کی کہانی سارم کے گرد گھومتی ہے جو ایک سافٹ ویئر انجینئر ہے جو اپنے زبردست مشترکہ خاندان سے تنگ آ چکا ہے اور کچھ رازداری اور پرسکون زندگی گزارنے کے خواب دیکھتا ہے، اور نین تارہ ایک ڈاکٹر جو خاندانی بندھن کے مضبوط احساس کی خواہش رکھتی ہے۔
اس ڈرامے کو سائمہ اکرم چودھری نے لکھا ہے اور دانش نواز نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں عائزہ خان اور دانش تیمور شامل ہیں۔ نمبر 4، کابلی پلاؤ۔ کابلی پلاؤ لاہور کے ایک راست باز شخص حاجی مشتاق اور ایک ضرورت مند افغانی لڑکی باربینا کی کہانی کی پیروی کرتا ہے۔ 51 سالہ پنجابی بیچلر حاجی مشتاق باربینا سے ملنے تک سادہ اور سیدھی زندگی گزار رہا ہے۔ وہ ایک مذہبی دورے کے لیے مردان جاتا ہے جہاں وہ ایک مسجد میں قیام کے دوران باربینا کے بھائی سے ملتا ہے۔ باربینا کا بھائی پوچھتا ہے کہ کیا کوئی باربینا سے شادی کرنے کو تیار ہے، لیکن اس کے لیے باربینا کے بھائی کو ادائیگی کرنا ہوگی۔ حاجی مشتاق نے باربینا کے بھائی کو مشورہ دینے کی کوشش کی کہ وہ اس سے شادی کے لیے پیسے نہ مانگے۔ اسے پتہ چلا کہ پیسے باربینا کے دوسرے بھائی کے آپریشن کے لیے مانگے جا رہے ہیں، جس کی ٹانگیں ضائع ہو چکی ہیں۔ حاجی مشتاق نے باربینا سے شادی کیے بغیر رقم ادا کر دی، تاہم باربینا بعد میں اس سے شادی کرنے پر اصرار کرتی ہے جو اس نے وعدہ کیا تھا۔ نمبر 3، یوں ہی ایک رومانٹک ڈرامہ سیریز ہے جسے محمد احتشام الدین نے ڈائریکٹ کیا ہے، جس میں ورسیٹائل مایا علی اور بلال اشرف مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس سیریل میں داؤد ایک سادہ آدمی اور کنیز فاطمہ ایک مضبوط سر والی خاتون کی کہانی بیان کی گئی ہے جو ایک ہی ثقافتی پس منظر سے آتے ہیں لیکن مختلف معاشروں میں پروان چڑھے ہیں۔ جیسے ہی وہ محبت میں پڑ جاتے ہیں، وہ زندگی کے بارے میں ایک دوسرے کے مختلف نقطۂ نظر کو برداشت کرنا اور ان کا احترام کرنا سیکھتے ہیں۔ ڈرامہ ایک ہلکی پھلکی محبت کی کہانی ہے جو ثقافتی تنوع اور تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں محبت اور افہام و تفہیم کو تلاش کرنے کے چیلنجز کو تلاش کرتی ہے۔ نمبر 2، تیرے آنے سے۔ رانیہ ایک چھوٹے سے شہر کی ایک پڑھی لکھی نوجوان لڑکی ہے جو اپنی ذہانت پر فخر کرتی ہے اور اکثر دوسروں کو مشورہ دیتی ہے۔ خالہ اماں کے گھر جب وہ ماہر سے ملتی ہے تو ابتدائی طور پر اسے اس کا شوق نہیں ہوتا تھا۔ ماہر، جو کہ خالہ اماں کا پیارا پوتا ہے، ہمیشہ ماہر کی رائے رکھنے والی فطرت کو نیچا دکھایا جاتا ہے۔ ماہر اور رانیہ کی ذہنیت میں فرق دونوں کے درمیان مایوسی اور نفرت کا باعث بنتا ہے۔ ان کے بڑے ہوئے خاندان کی شمولیت سے ماہر اور رانیہ دونوں کے رویے اور تعلقات متاثر ہونے لگتے ہیں۔ ماہر کو اپنے خاندان کے بارے میں کچھ سچائیوں کا سامنا کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی اقدار اور عقائد کا از سر نو جائزہ لیتا ہے۔ تیرے اثنا رانیہ کو ثقافتی توقعات اور خاندانی حرکیات کے ساتھ آنے والے چیلنجز میں نمرد آزما ہوتے ہوئے اپنے جذبات اور خواہشات کو نیویگیٹ کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 1، بیبی باجی۔ بیبی باجی ڈرامے کی کہانی بیبی باجی کے خاندان کے گرد گھومتی ہے، جس کے 4 بیٹے ہیں۔ یہ سب ایک مشترکہ خاندانی نظام میں رہتے ہیں جہاں ہر ایک کا اپنا مزاج اور شخصیت ہوتی ہے۔ جب یہ سب ایک ہی گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں تو ڈرامہ پاکستان کے گھرانوں کی حقیقی عکاسی کے طور پر سامنے آتا ہے۔ بیبی باجی کے 4 بیٹے ہیں، جمال، نصیر، واصف اور ولید۔ آخری 2 غیر شادی شدہ ہیں جبکہ بڑے شادی شدہ ہیں۔ عذرا سب سے بڑی بہو ہے جو ہمیشہ مسائل پیدا کرتی ہے۔ مجموعی طور پر یہ پاکستانی مشترکہ خاندانوں کی خوشیوں، مزاح، جذبات اور چیلنجز کا ایک مکمل مجموعہ ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔